بہرحال میرے عزیزوں، ایک بات آپ سمجھ کر کے چلنا، یہاں پر بیٹھ کر تقریباً 1 گھنٹہ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا صاحب نے چندہ بھی کیا بہت مسجد کے لیے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگوں کا کام ہی کیا ہے، چندہ کرنا، رسید لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تمہیں اندازہ ہے دین کا یہ سارا نظام اگر یہ مولوی نہیں ہوتے تو پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہوتے۔ یہ مدرسے، یہ مساجد کی مینار، یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے قائم ہوتے ہوں گے چندہ خور لوگ، مگر آپ کو پتا ہے ایک ایک پائی دین کے لیے اعلان کر کے جمع کرنا یہ علماء کی شان ہے۔ کیا ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا مانگنا ان کی بچپن کی عادت ہے؟ نہیں، تمہارے درمیان اگر وہ ہاتھ پھیلاتے بھی ہیں تو دین کے نام پر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی بقا کے لیے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور آج ہندوستان کی ایک ایسی عظیم یونیورسٹی کا نام ہے جس کے سامنے تاج محل کی اونچائی بھی پھیکی پڑتی ہے۔ تاج محل تو لوگ ٹکٹ دے کر کے دیکھنے جاتے ہیں اور فوٹو کھنچوا کر آتے ہیں، مگر الجامعۃ الاشرفیہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، علماء ربانیین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کی تعمیر کا مسئلہ تھا، بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اعلان کر رہے تھے کہ کوئی ہے جو لا کر کے جامعہ اشرفیہ کے لیے کچھ سپرد کرے۔ آپ کو مارہرہ متحرہ کے سید زادے سید العلماء نے بٹھا دیا اور کہا مولانا آپ بیٹھ جائیے، میں سید زادہ ہوں لیکن اس ادارے کے لیے چندہ میں کروں گا۔ آل رسول ہوں، مانگنے کی عادت نہیں، کبھی نہیں مانگا۔ اور اس کے بعد جب سید میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان کیا تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہ علاقہ دیکھ کر کے وہ بات یاد آتی ہے، مولانا تو 11,000 مانگ رہے تھے، وہاں پر چھوٹا گاؤں تھا، چھوٹی بستی تھی، جب مانگا جا رہا تھا چندہ تو ایک بوڑھی عورت ایک مرغی کا انڈا لے کر کے آ گئی تھی، کہا میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، یہ چندے میں قبول کر لیجیے۔ مرغی کا انڈا، یہ لوگوں کے جذبات تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈا دیکھ کر کے اس کو بھیج دیا گیا کہ اس کا کیا کیا جائے گا، اس کو بھی قبول کیا گیا۔ اور سید میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس عورت نے زمانہ یوسف کی یاد دلاتی ہے۔